کراچی میں صبح سویرے بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ نارتھ کراچی، نیو کراچی، احسن آباد، گلشن معمار، یو پی موڑ، پاور ہاؤس چورنگی، بلدیہ اور رنگی ٹاؤن میں بارش۔ گارڈن، اولڈ سٹی ایریا، صدر، آئی چندریگر روڈ پر بھی بادل کھل کر برسے۔ کلفٹن ڈیفنس، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل کالونی، ایئرپورٹ کے علاقے میں جل تھل ایک ہو گیا۔ نارتھ ناظم آباد، سرجانی، ایف بی ایریا میں بارش سے موسم خوشگوار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نیا نقشہ دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات میں یوکرینی صدر کے ساتھ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، فن لینڈ، یورپی یونین، نیٹو رہنما بھی شریک ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر نے یوکرینی صدر کو جو نقشہ پیش کیا، اس میں وہ علاقے دکھائے گئے جو اس وقت روس کے کنٹرول میں ہیں۔ 4 سالہ جنگ کے آغاز سے اب تک روسی فورسز نے یوکرین کے 20% حصے پر قبضہ کر لیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ روس اور یوکرین کے صدور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس دنیا کی 9 اہم ترین رہنما آئے ہیں، کوشش کریں گے کہ امریکہ، روس اور یوکرین مل کر کام کریں۔ ٹرمپ کا پیوٹن کو فون، روسی صدر پیوٹن زیلنسکی سے ملاقات کے لیے تیار۔ ملاقات اگست کے آخر تک ہونے کی امید۔ فلسطینیوں کی مشکلات کم ہونے کی امید ہے۔ حماس سے مصر اور قطر کی پیش کردہ 60 روزہ نئی جنگ بندی تجویز قبول کر لی۔ مجوزہ معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج سرحد سے 1 کلومیٹر پیچھے ہٹے گی۔ رفح کراسنگ دونوں اطراف کے لیے کھولنے کی شق بھی شامل۔ بیت الحیا اور شجاعیہ مستثنی قرار۔ حماس 10 زندہ اسرائیلی ارغمالی رہا کرے گی اور 18 لاشیں واپس کرے گی۔ اسرائیل 140 عمر قید اور 60 طویل سزا یافتہ فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ بنیر کا ہستہ بستہ گاؤں بشنوئی، خاموشی اور ملبے کا ڈھیر۔ پانی ہر طرف غم کی داستان چھوڑ گیا۔ پتھروں تلے صرف مکان نہیں، خواب بھی دفن ہو گئے۔ جو گاؤں کبھی ہرا بھرا تھا اب آنکھوں کو نرم کر گیا۔ شدید بارش اور پہاڑ پر اچانک آنے والے سیلابی ریلے نے لمحوں میں پوری بستی کو نگل لیا۔ گزشتہ جمعے کی صبح لوگ معمول کے مطابق اٹھے، اسکول چلے گئے بچے، خواتین کام میں مصروف ہو گئیں، لیکن آسمانی بجلی نے زندگی چھین لی۔ ندی میں آئے طوفانی ریلے نے درجنوں مکانات کو زمیں بوس کر دیا۔ گاؤں کے 80 میں سے آدھے سے زائد گھر مکمل تباہ، کئی خاندان صفائے ہستی سمٹ گئے۔ اسرار خان کہتے ہیں کہ یہ پتھر یہاں کے نہیں، یہ موت کے قاصد ہے۔ پانی کی شدت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ پیر بابا بازار میں عمارتوں کی 3ری منزل تک پہنچ گیا تھا پانی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اپنی 1 مہینے کی تنخواہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دینے کا فیصلہ۔ ثوابی کے حوالے سے بھی فیصلہ سامنے آیا۔ صوبائی کابینہ اراکین کی 15 دن کی تنخواہیں سیلاب زدگان کو دینے کا فیصلہ۔ ممبران اسمبلی کی 7 دنوں کی تنخواہیں متاثرین کی مدد کے لیے دینے کا فیصلہ۔ اسکیل 17 اور اوپر کے ملازمین کی 2 دنوں کی، جبکہ اسکیل 1 سے 16 تک کے ملازمین کی 1 دن کی تنخواہ سیلاب زدگان کے لیے دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بارشوں سے نقصانات کے معاوضوں کی آن لائن ادائیگی کے لیے خصوصی ایپ جاری۔ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کے ذریعے متاثرین کو تباہ شدہ املاک کا معاوضہ براہ راست آن لائن ادا ہوگا۔ ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ملک اچھا چل رہا ہے اور معیشت میں بہتری آئی ہے۔ بھارت جنگ بندی کی زبان کے حوالے سے خلاف ورزیاں کر رہا ہے، مگر ہم الرٹ ہیں۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ کشمیر تنازع کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، ہمسائے ممالک سے پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو سینٹ کی 8 میں سے 5 نشستیں ملیں، 1-2 نے نااہل ہونا ہے۔ فیصل وابڈہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے والوں کو چور کہتے تھے، خود ڈاکو نکلے۔ مولانا فضل الرحمان نے درست کہا تھا، خیبر پختونخوا سرکاری فنڈ کا 10% مسلح گروہوں کو جاتا ہے۔ جو صوبے ناکام ہوتے ہیں وہاں تباہی ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی منصوبہ بندی نہیں، توجہ مال بٹورنے پر ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو معافی دی جاتی ہے تو یہ الگ معاملہ چل پڑے گا۔ فیصل وابڈہ نے کہا کہ گورنر سندھ کا عارضی طور پر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، NFC کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نون لیگ نے مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کو سینٹ الیکشن کے لیے ٹکٹ جاری کر دیا۔ سینٹ نشست پر پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی ہوئی تھی سیٹ، جس پر 9 ستمبر کو انتخاب ہوگا۔ پنجاب کی سینئر وزیر اور نون لیگ کی سیکریٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو پنجاب اسمبلی سے سینٹ کی جنرل نشست سے ٹکٹ جاری کر دیا۔